ویلکم بیک. تو ناظرین, بریک میں جانے سے پہلے ہم خدا کے خادمین سے بڑی ہی مفید اور باعث برکت باتیں سیکھ رہے تھے, کھجوروں کے اتوار کے تعلق سے, پام سنڈے کے تعلق سے. آئیے مزید سیکھتے ہیں, اور میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر نعیم مسیح سے کہ ہمارے ناظرین کو کھجوروں کے اتوار کے تعلق سے جو خدا نے انہیں پیغام دیا ہے وہ بتائیں, سنائیں. جی پادری صاحب. ہاں, بہت شکریہ. مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. ہمیں ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین صاحب کا نہایت دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا تاکہ ہم یہاں پر آئیں اور اپنے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے سکے. اور اس کے بعد نہایت دل سے شکر گزار ہیں پاسٹر پطرس صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں مدعو کیا, تو ہمیں وقت دیا تاکہ ہم اس پلیٹ فارم پر آ کر تمام تر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کلام اقدس کو شیئر کر سکے. سو شکریہ پاسٹر صاحب. جی آپ کا بھی شکریہ. تھینک یو. سو کلام مقدس میں ہمیں بڑی خوبصورت یہاں پر آیت ملتی ہے, دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. جی بالکل ایسے. اور یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اور قدیم زمانے میں جب ہم بادشاہی دور میں نظر کرتے ہیں تو پہلے بادشاہ کا جو بیٹا پیدا ہوتا تھا وہ شہزادہ کہلاتا تھا, اور اس کے بعد جب وہ اپنی ایج کے ساتھ جب وہ میچور ہوتا تو اس کے بعد پھر اسے بادشاہی کے لیے مقرر کیا جاتا, اور اس کے بعد اسے پھر بادشاہی ملتی. لیکن یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح پیدا ہوتے ہی بادشاہ کہلاتا ہے, اور یہاں پر بھی ہم اس بات کو نظر میں رکھتے ہیں اور اس کو ہم فالو کرتے ہیں کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. یعنی کہ خداوند یسوع مسیح جو بادشاہ ہے وہ آج بھی ہر وقت وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہمارے پاس آتا ہے, لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس بادشاہ پر نگاہ کریں جس کے استقبال کے لیے لوگوں نے اپنے کپڑے جو تھے اس راہ میں بچھا دیے اور کھجوروں کی ڈالیاں لے کر ان کے راستوں میں بچھا دی تاکہ اس کا استقبال کیا جائے. لیکن پرسا میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ جو استقبال کا لفظ ہے یہ بڑا ہی ہمیں ایک ایسی گہرائی میں لے کر جاتا ہے کہ ہم جیسے کسی ایسے بادشاہ کی تلاش میں تھے, کسی ایسے بادشاہ کے منتظر تھے کہ وہ آئے تو ہمیں زندگی کا بادشاہ جو ہمارے پاس آئے تو ہمیں زندگی مہیا ہو. بہت سے بادشاہ جو بادشاہ ہیں وہ تو زندگی لیتے رہے ہیں, وہ زندگی لیتے رہے ہیں, وہ انہوں نے اپنے قانون کے مطابق بہت سی زندگیوں کو لیا. لیکن یہ بادشاہ جو یہاں پر لکھا ہے کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے, یعنی کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے پاس آیا تاکہ وہ ہمیں زندگی دے, کیونکہ وہ زندگی کا بادشاہ ہے. اور پام سنڈے کے تعلق سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک پھلوں کے درخت میں سب سے بڑا جو پھلدار درخت ہے وہ کھجور ہے. وہ سب سے قد میں اونچا ہے اور وہ بڑی اونچائی پر جا کر وہ اس پھل کو دیتا ہے, اور اس پھل کو لینے کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت بھی کرنی پڑتی ہے. اور بعض اوقات لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی اونچائی سے ڈر لگتا ہے, لیکن جب وہ اونچائی پر جاتے ہیں تو وہ پھل کو حاصل کرتے ہیں. لیکن جس طرح کہ ہمارا بادشاہ ہمارے پاس آیا تو ہمیں بھی اپنے بادشاہ کے لیے محنت کرنی ہے, ہم نے بھی اس کی طرف مائل ہونا ہے, ہم نے بھی اس کی طرف بڑھتے جانا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہر سال کی طرح کھجوروں کی ڈالیاں لیں, لہرائی اور اس کو رسم کو ادا کیا اور اس کے بعد ہم نے اسے بھول دیا, چھوڑ دیا. لیکن یہ کھجور کی ڈالیاں جس طرح پر صاحب نے بھی بتایا کہ جب بادشاہ کسی جنگ کو فتح کرتا تھا تو وہ فتح مندی کا اعلان کرتے ہوئے اس کھجور کی ڈالیوں کو لہراتے ہوئے اپنے شہر میں, اپنے قصبہ میں, اپنے علاقہ میں آتا تو لوگ دور سے دیکھ کر پہچان لیتے کہ یہ فتح مندی کا اعلان ہے. اور یہ کھجور کی ڈالیوں کا جو ذکر ہے یہ ہمیں بڑی خوبصورت زبور 92 اور اس کی 12 آیات میں ملتا ہے کہ جو صادق ہے وہ کھجور کے درخت کی مانند سرسبز رہے گا. پریز اللہ. یہاں پر کھجور کی سبزی کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ وہ سرسبز ہے, وہ تناور ہے, وہ مضبوط ہے, وہ جوان ہے. اس لیے
کہ اس کا جو پھل ہے وہ مشکل کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے. اور ہم نے بھی مشکل تو ہے اس کھٹر راستہ کے اندر, کیونکہ یہ صلیب کا پیغام جو ہے, یہ جو پام سنڈے ہے یہ بہت سے چرچز کے اندر منایا جاتا ہے. بچے, بزرگ, بڑے, نوجوان سب اسے مناتے ہیں, لیکن آج تک پر سب ان کو اس بارے میں کلیسیا کو بتایا نہیں جاتا کہ پام سنڈے کا اصل جو مطلب ہے, جو معنی ہے, یہ کیا ہے. اور ہم آج اس بات کو سیکھ رہے ہیں, کیونکہ یوحنا کی انجیل کے اندر بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وہاں پر بھی ہوشیانہ کیا نعرے لگائے گئے, اس کا استقبال کیا جاتا ہے, اور کھجوروں کی ڈالیاں جو ہیں اس کی راہ میں بچھائی جاتی ہیں. یعنی کہ کھجوروں کا جو معیار ہے, اس کھجور کی ڈالیوں کا جو یہ اپنا پیغام ہے کہ وہ کس لیے, وہ فتح مندی کو ظاہر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جب ہم اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چرچز میں خدا کی کلیسیا کے ساتھ مل کر جب ہم گیت گا کر اسے لہراتے ہیں, تو ہم بھی اس وقت کو یاد کرتے ہیں کہ میرے مسیحا نے بھی اس وقت فتح مندی کا اعلان کیا, اور آج ہم فتح مندی کی زندگی بسر کرتے ہیں. نہ کہ ہم مایوسی کی زندگی بسر کریں, نہ کہ ہم نا امیدی کی زندگی بسر کریں, بلکہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی امید ہے اور بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ہم فتح مندی کا اعلان کرتے ہیں کہ میرا اور آپ کا, ہم سب کا جو خدا ہے وہ فتح مند خدا ہے. اور اسی لیے جب ہم مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں, اور اس کے 7ویں باب کی 9 آیات کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ یوحنا عارف خدا کا بندہ وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے آسمان پر دیکھا کہ بہت سی قومیں اور بہت سی زبانوں والے جن کا شمار نہیں کیا جاتا, وہ ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لے کر برا کے تخت کے سامنے کھڑے ہیں. یعنی کہ زمین پر بھی فتح مندی کا اعلان ہے اور آسمان پر بھی فتح مندی کا اعلان ہے. یعنی کہ ہم فتح مندی کی زندگی بسر کریں. اس کا مطلب ہے کھجوروں کا اتوار جو ہے, جو پام سنڈے ہے, ہمیں یہ فتح مندی کا اعلان کرنے پر ہمیں مجبور کرتا ہے, ہمیں ابھارتا ہے, تاکہ ہم فتح مندی کی زندگی لوگوں کو بتائیں کہ ہم فتح مند خدا کو مانتے ہیں. اور فتح مندی زندگی میں بڑی پاور ہے, کیونکہ پاور اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ مسیح ہمارے اندر ہے, اور جس زندگی کے اندر مسیح ہے وہ فتح مندی کو ظاہر کرتا ہے. جی شکریہ پاسٹر صاحب, خدا آپ کو بہت ساری برکت دے. آپ نے بھی دیگر ساتھیوں کی طرح, خدا کے خدام کی طرح بہت خوبصورت انداز میں ایک نیا نقطہ ہمارے ناظرین کو متعارف کرایا ہے. خدا کے خادم نے اس کا جغرافیہ اور عوام کے بارے میں اور بنیادی باتیں بتائیں, اور آخر میں یہ بتایا کہ لوگوں نے نجات مانگی. اس وقت خدا کے خادم پاسٹر بیل صاحب نے ہمیں متعارف کرایا کہ حلیم بننا چاہیے, اور آپ نے انتہائی ایک باعث برکت بات کی ہے کہ یسوع مسیح ہمیں فتح سکھاتا ہے. تو خدا آپ کو بہت ساری برکت دے. ناظرین, خدا کے خادم نے خوبصورت انداز میں ہمیں سکھایا کہ یسوع مسیح ہماری زندگی میں فتح لاتا ہے, اور انہوں نے بار بار اس بات پہ فوکس کیا ہے, بتایا ہے کہ کھجور کا درخت کیا ہوتا ہے. حضرت بائبل مقدس یہ فتح کی طرف, پائیداری کی طرف اور مضبوطی کی طرف اشارہ کرتا ہے. یسوع مسیح کے آنے پر لوگوں نے یہ سارا کچھ ادا کیا جو اس کی پرائزنس, اس کی حضوری کو ظاہر کرتا تھا. تو جب ہم مسیح کے ساتھ ہیں تو ہمیں فتح مند ہونا ہے, آگے بڑھنا ہے. آئیے مزید سیکھتے ہیں, اور میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر مائیکل صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو کھجوروں کے اتوار یعنی پام سنڈے کے تعلق سے سکھائیں. جی پادری صاحب. مسیح یسوع میں آپ کو سلام جی. سب سے پہلے میں ڈائریکٹر ڈیوڈ دین صاحب کا اور پاسٹر پتر صاحب آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. آپ نے ممکن کیا کہ ہم یہاں پر آ کر آپ کی وساست سے خدا کے کلام کو بیان کر سکیں. تو میں اس پلیٹ فارم کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں, اور آپ جیسے خدام کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ خداوند آپ کو کثرت سے استعمال کرے, اور یہ پلیٹ فارم ہمیشہ خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو سکے. خاص طور پر جب ہم سب نے خدام نے پام سنڈے کے حوالے سے بات چیت کی ہے, تو میں یہاں پر تھوڑا سا اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دن ہے جس دن یروشلم جو ہے لوگوں سے کھچا کھچ بڑھا ہوا ہے,
اور تقریباً جس طرح خدا کے خادم نے بھی کہا اور ایک رائٹر ہیں ولیم برکلے، وہ کہتے ہیں تقریباً 20 لاکھ سے لوگ تھے، 20 لاکھ. اور اس لیے لوگ زیادہ تھے کیونکہ یہودیوں کی عید فصح آنے والی تھی، ٹھیک ہے. اور لوگ جہاں جہاں یہودی لوگ رہتے تھے وہ سب کے سب اس دن یروشلم میں، آپ نے ذکر کیا نا عید فصح کا، ان کا بہت بڑا فیسٹیول تھا یہ. جی 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 ٹھیک. اور یہودی لوگ اس کو منانے کے لیے تو وہ مختلف کنٹری سے وہاں پر جاتے تھے، موجود ہوتے تھے اس عید کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. اور اس عید کے اندر یسوع مسیح اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں. عموماً طور پر دیکھا جائے تو یسوع مسیح نے اپنے آپ کو کبھی ظاہر نہیں کیا. کوئی معجزہ ہو جاتا تھا تو وہ کہتے تھے نہیں کسی کو نہیں بتانا. لوگ شور ڈال دیتے تھے، ناصری ہے، ناصرت کا فلاں ہے، مسیح ہے. لیکن یہ خاص موقع تھا جہاں پر خداوند یسوع مسیح ناصری اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہ رہے تھے، بتانا چاہ رہے تھے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح ناصری کا یہ آخری ہفتہ تھا زندگی کا. اس سے پہلے وہ صلیب پر چڑھتے، یہ آخری ہفتہ تھا ان کی زندگی کا. تو وہ اپنے آپ کو لوگوں پر ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ میں مسیحا ہوں، میں بچانے والا ہوں، میں چھڑانے والا ہوں. اور لوگ جو وہاں پر موجود تھے نعرے بھی لگا رہے ہیں، استقبال بھی کر رہے ہیں، اور جو نبوتی کلام ہے اس کو پیش بھی کر رہے ہیں، بیان بھی کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود یسوع مسیح کو قبول نہیں کر رہے، اسے نجات دہندہ کے طور پر. وہ سمجھتے تھے کہ جو بادشاہ جو یہ ہے نا، صہیون کی بیٹی سے کہو دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. اب وہ سمجھتے تھے کہ جو بادشاہ آئے گا وہ ان کو پولیٹیکلی آزادی دے گا. وہ آزادی چاہتے تھے لیکن پولیٹیکلی. یسوع مسیح کے آنے کا مقصد کچھ اور تھا. یسوع مسیح ناصری اس لیے آیا، جیسے ہم یوحنا کی انجیل 30 باب کی 16 میں، خدا نے دنیا سے ایسی محبت کر رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو ہمیشہ کی. تو یسوع کے آنے کا مقصد کیا تھا کہ لوگ اسے قبول کریں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں. ان کے آنے کا مقصد یہ تھا. اور یہ پولیٹیکل آزادی چاہتے تھے. حالانکہ خداوند یسوع مسیح، اور یہ خاص موقع تھا تاکہ خداوند ان کو اس لیے ان پر اپنے آپ کو ظاہر کر رہے تھے تاکہ وہ جان جائیں کہ جو پرومس مسیح ہے وہ میں ہی ہوں. ان کا خیال تھا کہ جب مسیح آئے گا تو وہ اندھوں کی آنکھیں کھولے گا. ان کا خیال تھا. تو ایک دن خداوند نے ایسا کیا، جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی اور ثابت کیا کہ پرومس مسیح میں ہی ہوں. ان کا خیال تھا وہ کوڑی کو پاک کرے گا. تو خداوند نے ایک دن ایک نہیں 10 کوڑیوں کو پاک اور صاف کیا اور ثابت کیا کہ میں پرومس مسیح ہوں. لیکن اس کے باوجود اس پر ایمان نہیں. اس لیے یہ کھجوروں کا تہوار خاص طور پر اس لیے بھی کیونکہ اس دن خداوند اپنے آپ کو لوگوں پر ظاہر کرنا چاہ رہے تھے. اور آج بھی خداوند یسوع مسیح ناصری لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اور کئیوں پر ظاہر ہوئے بھی ہیں، اور جنوں پر ظاہر ہوئے ہیں ان کی زندگیاں بدل گئی ہیں. اس قوم کو اگر دیکھا جائے تو حوالے ہیں، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن یسوع مسیح ناصری کو قبول نہیں کر رہے. آج کے ایماندار کی بھی یہی حالت ہے. ہم بائبل بھی پڑھتے ہیں، کلام بھی سنتے ہیں، حوالے ہمارے پاس ہیں، ہر ایک چیز ہمارے پاس ہے، بار بار سنتے ہیں، کنونشنوں میں جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح ناصری کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتے. المیہ یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس پام سنڈے پر اگر انہوں نے نہیں پہچانا یسوع کو تو آج ہم بھی یسوع کو نہیں پہچان رہے. اس پام سنڈے کے موقع پر ہم ضرور منائیں، لیکن اس لیے منائیں، وہ منائیں جس کی زندگی میں یسوع مسیح ناصری آ چکا ہے. اگر اس گدھے کے بچے کو دیکھا جائے، یہ جو بندھا ہوا ہے، اس کی زندگی کو دیکھیں تو یہ زندگیاں ہماری زندگیوں کو بھی ریپریزنٹ کرتی ہیں، پیش کرتی ہیں. ہماری زندگیاں بھی ایسی ہی تھیں، ہم بھی بندھے ہوئے تھے، ابلیس کے ہاتھوں جکڑے ہوئے تھے، بندھے ہوئے تھے. لیکن ایک دن آیا، خداوند کا بلاوا آ گیا، اسے کھول لاؤ، مجھے اس کی کیا ہے ضرورت ہے. ایک دن ایسا آیا، 2012 کی بات ہے، کہ میری زندگی میں بھی یہ موقع آیا. میں بھی بندھا ہوا تھا،
ابلیس کے ہاتھوں ظلم اٹھا رہا تھا, جکڑا ہوا تھا, نشے نے میری زندگی کو برباد کیا ہوا تھا, لیکن ایک دن میری زندگی کے اندر بھی یہ بلاوا آ گیا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے, اور اس دن میں نے اپنی زندگی خداوند کو دی اور میں بھی آزاد ہو گیا. یہ شکریہ پاسٹر صاحب, آپ نے بھی دیگر خدا کے خادمین کی طرح انتہائی سادہ اور خوبصورت انداز میں ان گہری باتوں کو ہم سب پر منکشف کیا ہے. خدا آپ کو بہت ساری برکت دے. تو ناظرین, خدا کے خادم نے خوبصورت طریقے سے ہمیں سکھایا ہے اور ان پہلوؤں پہ روشنی ڈالی ہے جو ہماری روحانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے, کہ کس طرح ہمیں جو ہے وہ ان باتوں کو نہ صرف جاننا ہے بلکہ عملاً پہچاننا ہے. یہودیوں کے پاس بائبل مقدس تھی اور یسوع مسیح نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا, پر وہ دل سے نجات کے خواہاں نہیں تھے. جسمانی اور سیاسی, معاشرتی, اقتصادی آزادی چاہتے تھے پر روحانی نہیں. لیکن جب تک کسی کی روح نہ بدلے تبدیلی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو کوئی خدا کے خادم نے سکھایا کہ یسوع مسیح دنیا کا نجات دہندہ ہے, اسے نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنا چاہیے. تو یقیناً آپ سب نے بہت ساری برکت پائی ہے ان ساری باتوں سے جو خدا کے خادمی نے ہمیں سکھایا ہے. ہم نے سیکھا کہ ہمیں اسے کہنا چاہیے ہوشانہ ہمیں بچا, ہم نے سیکھا ہمیں حلیم بننا چاہیے, ہم نے سیکھا ہمیں فاتح مند بننا چاہیے, ہم نے سیکھا کہ ہمیں اسے روحانی زندگی کا بادشاہ ماننا ہے. پر ایک دن آپ کو آواز آتی ہے کہ خداوند کو آپ کی ضرورت ہے. اگر آپ 18 سال کے ہیں, 20 سال کے ہیں, اس سے اوپر ہے, 40-50 ہے, لیکن صرف ظاہری رسوم میں شامل ہوتے ہیں, زندگی میں نہیں آیا, یسوع آپ کی زندگی پہ گھڑ سوار نہیں ہے, تو رسمیں منانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یسوع مسیح نے یہودیوں کے رسوم کو ہمیشہ یسوع مسیح نے ان کی تردید کی, کیونکہ ان کے دل جو ہیں وہ خالی تھے, اور انہیں سفیدی پھری ہوئی قبریں کہا جس کے اندر ہڈیاں ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ظاہراً تو بہت کچھ مناتے تھے, فیسٹیول, عیدیں, بہت کچھ, دل میں ان کے کچھ نہیں تھا. آئیے سوچیں, غور کریں ان تمام پیغامات میں سے کیا میری زندگی میں خدا یسوع مسیح ہے؟ اگر نہیں تو آج وقت ہے اسے قبول کریں. خدا آپ سب کو بہت ساری برکت دے. جڑے رہیے ہوشانہ ٹی وی سے, اور تمام جو خصوصی نشریات ہیں ایسٹر کے حوالے سے ان سے باخبر رہیے تاکہ آپ مفید معلوماتی باتیں سیکھیں اور آپ روحانی طور پر ترقی کریں, تعلیمی اور ادبی طور پر آگے بڑھیں. اب اجازت دیں اپنے ہوسٹ پاسٹر پطرس صدیق کو. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.